اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری سختیاں معاف فرمائے، تنگ دستیاں دور فرمائے، پریشانیاں مشکلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں ان کی بھی، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 81 سے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری پیچھے باتیں بتا کے کہ جو بنی اسرائیل والوں پہ احسان کیے اور انہوں نے آگے کیا رزلٹ دیا، پھر وہ اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل والے، جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں تو ہم تو کچھ دن جہنم میں رہیں گے، تو باقی جو امتیں ہیں وہ جہنم میں رہیں گی، ہم نکل جائیں گے، ہاں جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے، ان کی ہر چیز کی نفی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ جہنمی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ کہ یقیناً یہاں پہ بلا، عربی میں لفظ جو استعمال ہوا ہے نا بلا، یعنی کہ اس میں بالکل کوئی رد و بدل، ایک تو ہوتا ہے، ایک لفظ ہے ان، کہ بے شک، بلا مطلب اس کی مفسرین جو ہے وہ یہ تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ کس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی؟ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، کہ مطلب برے کام اتنے کر لیے کہ اس کی جو نافرمانی ہے انہوں نے اس کو گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ وہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، ہاں جی۔ تو یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو بھی صرف چند ہی دن کے لیے جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جن باتوں کا تمہیں خود علم نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز رکھنی چاہتا ہوں، اگر صرف مسلمان ہونے سے جنت ملنی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک تو ہوتا ہے نا اسلام کے لیے کچھ کرنا، ایک دین کے لیے کچھ کرنا، ایمان کے، انہوں نے تو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گوارا نہیں کی، وہ تو سر کاٹ کے سائیڈ میں رکھ دیتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات بھی کرتا تھا۔ تو وہ موضوع اور طرف چلا جائے گا، میں دوبارہ یہیں پہ آتا ہوں، یہ کسی دن پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہیں، اور ہیں ہی برائیاں، یعنی کفر و شرک، کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے حیثیت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو شرک ہے یہ اس طرح ہے جیسے ایک لکڑی میں کیڑا لگتا ہے اور وہ کھاتا جاتا ہے، پتہ جب تب چلتا ہے جب وہ لکڑی کو پاؤڈر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرک کے کیے ہوئے مال کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے پانی جب اونچائی سے گرتا ہے تو اس میں جو جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ، اور جھاگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جو شرک کرتا ہے اس کے مال اس طرح ہوتے ہیں۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ تو عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
ان چیزوں سے بچائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے، جو بیس ہے، وہ ماں باپ سے بالکل صاف شفاف نیٹ اینڈ کلین اسٹیٹ فارورڈ جو بندہ محبت نہیں کرتا اپنے ماں باپ سے، وہ کبھی بھی دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم، دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہیں۔ سیاق کے اعتبار سے کفر و شرک کے معنی ہیں سیئاتن، مطلب جو کفر شرک ہے وہ بھی سیئات میں آتا ہے۔ اور جو ایمان والے اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گناہ گار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ بھی معاف فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ بھی ہے۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی آگے جو آیت نمبر 83 ہے 83، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ آخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، یہاں پہ بڑا بریک پوائنٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اسی طرح مطلب جس طرح ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بتایا گیا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا۔ یہ جو عہد لیا گیا اس سے بھی وہ پھر گئے۔ اس عہد میں اولن یعنی پہلے نمبر پہ صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی تاکید ہے، جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، اور جیسا کہ سورہ انبیاء اور آیت نمبر 25 اور دیگر آیات سے واضح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ قرآن میں 5 جگہ والدین کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت الصلاۃ
جو ان بنی اسرائیل سے لیا گیا عہد اور آنے والی نسلوں قیامت تک کے لیے یہ عہد ہے، اس عہد سے مراد اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، عطاء زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی دونوں باتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کون سی باتیں بھلا؟ ماں باپ کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، جیسا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کے لیے جہاد کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اتنی سختی ہے اس بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ہاں جی، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے وہ دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے، بنی کنیاکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، یعنی کہ ساتھی تھے ان کے، بنو قریظہ اوس کے ساتھی تھے، اور بنو کنیاکا اور بنو نذیر اور خزرج کے حلیف تھے۔ مطلب دو قبیلے ہو گئے نا مین، ٹھیک ہے، اوس اور خزرج۔ ابھی خزرج جو ہے اس کے ساتھ کون کون ملا ہوا ہے؟ بنو کنیاکا اور بنو نذیر، اور باقی جو قریظہ ہے وہ اوس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں یعنی ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے، انہیں جلا وطن کر دیتے، درحال یہ کہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا، جیسے چاہتے اس کو پھیر دیتے، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کرتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دیتے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان امور کا تو انہوں نے بے جا ارتکاب کیا، بہت زیادہ کیا، اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا۔ حالانکہ اگر پہلے تین امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیے دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اچھا، یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کرنے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، یعنی جو شریعت پر صحیح عمل کرے گا اس کو عزت و سرفرازی ملے گی۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ملے گا جو شریعت کو نہیں مانے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے۔ وَقَفِيَنَّ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بالبینات کا مطلب اس سے مراد معجزے مراد ہیں، معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا،
کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے۔ بالروح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا۔ اور قدوس سے ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو صحیح تر قرار دیا ہے، کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 10 میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مرکوز ہیں۔ اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں میں سے یہ ایک ان کی حرکات تھیں کہ انہوں نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کافر تھے، کفر جنہوں نے کیا تھا، اور صرف کفر نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ ان میں تکبر بھی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عناد بھی تھا۔ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صحیح ہیں، یہ ایک مطلب یتیم بچہ کیسے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی عظمت، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس دنیا میں بھی جو دور حاضر جا رہا ہے، جو سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ضرور ان کا نام لینا چاہوں گا، کیونکہ وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اصل دین کیا ہے۔ ہم جدھر جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں۔ اصل دین کی بنیاد، آپ کی سب سے پہلی چیز اپنے ماں باپ سے محبت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی سارا ٹائم، ہر چیز آپ کی ان کے لیے ہونی چاہیے۔ کوشش کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، یہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو عند اللہ نامقبول ہے، یا ان میں ایمان والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ یستفتحون، کہ ایک معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود و مشرکین سے شکست کھا جاتے، یہود جو ہے وہ مشرکین سے شکست کھا جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد مبعوث فرما، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے مشرکین پر غلبہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگی، نبوت ظاہر ہوگی، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یعنی اس بات کی معرفت کے بعد، یہ بات جاننے کے بعد کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر تھی۔ اچھا، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے
ایمان نہیں لائے کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں ہوا جیسا کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرات اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے، جیسا کہ تفصیل گزری، محض حسد کی وجہ سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے رہے۔ یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی تمہارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس لیے معلوم ہے، اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات و صفحات اور دلائل و قطعات اس بات کے لیے لے کر آئے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود برحق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کے چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، کہ ایک اللہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے۔ زبان سے تو اقرار کر، زبان سے اقرار کے سن لیا، زبان سے کہتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، کہتے تھے ہاں سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو مطلب پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا، یعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ سے وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اے اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یعنی دعوت انہی سورہ جمعہ میں بھی دی گئی، دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی۔ کیا دعوت دی گئی؟ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے کہ انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، موت کی آرزو تو کجا، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، حرص ان کی زیادہ ہے، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے جو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یہ دعوے کرتے تھے وہ، یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواقعہ اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ موت کی آرزو کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے پر مادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکار ہو جاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا اراض اور گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، یا وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔
اللہ اکبر. حدیث میں ہے چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں سرور کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل. یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر آتا ہے، اور اس بہانے سے نبی کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں ہم خیر امت کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، مرنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا بالکل، میں نے پورا قرآن کی تفسیر پڑھی، میں نے ایک چیز سمجھی ہے، کوئی بندہ بھی اگر نیک عمل کرتا ہے اس میں اس کا خود کا کوئی کمال نہیں ہوتا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جدھر مرضی پھیر دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان پوری کائنات کے دل ہیں، وہ جس کا دل جدھر پھیر دے کسی کو کوئی پتہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدھی راہ پر چلائے. تو یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی کا بھی دشمن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے. حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی 6502 نمبر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو یہاں میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست جو قریبی دوست تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ میں چند صحابہ کے نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں ان کا پہلے نام لے چکا ہوں، ٹھیک ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی ایک ولی سے دشمنی. یہاں پہ میں صحابہ کے بعد ایک اور چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں. خدا را یہ جو تفسیر ہے اپنی زندگی میں سے آدھا گھنٹہ نکال کے سنا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. کیوں کہ یہ قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا انسانی شکل میں کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے دنیا میں پڑھتا رہا، یا اللہ یہ بندہ مجھے دنیا میں سنتا رہا، تو انسان کی بخشش کروائے گا. اور اس کے دنیا میں بڑے فائدے ہیں. رزق آپ کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ عزت دے گا، ٹھیک ہے. بری چیزوں سے آپ بچو گے، ٹھیک ہے. اصل چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ یہ نور ہے نا. تو نور جب روشنی آئے گی، سورہ ابراہیم کی سٹارٹنگ والی آیت میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آئیں. تو جو دنیا داری کے کام وام یہ سب یہ ضرورتیں ہماری، تو یہ سب اندھیرا ہے. روشنی اصل یہ ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے ایسے کیا ان کے ساتھ ایسا ہوا، پچھلی قوموں نے ایسے کیا ان کے ساتھ یہ کیا گیا. تو اگر ہم ویسا کریں گے تو ہم کوئی چہیتی قوم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. چہیتی سب سے چہیتی قوم قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تم پہ پورے عالم میں عالمین کہ سب عالموں میں
تمہیں فضیلت دی، لیکن ان کی باری آئی جب انہوں نے نافرمانی کی، وہ نہیں بخشے گئے تو ہم کیا چیز ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اسی حدیث کی میں تھوڑی تفسیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو میں نے صحابہ کرام کی بات کی نا کہ وہ دوست ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ تو صحابہ تھے. اللہ اکبر. ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہم، کہ اللہ تم پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گیا. ان کی بات تو ایک سائیڈ میں رکھ دیں. یہاں میں حدیث کی تشریح آپ کو بتاؤں کیا بنتی کیا اصل. جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی دشمنی ہے. اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے خلاف لانے جنگ فرماتا ہے. اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے علم میں اضافہ کر دوں. اولیاء اللہ کے بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں کمال کی تفسیر بیان کی گئی ہے. جب وہاں پہنچوں گا تو آپ کو اس کی پوری تفسیر بتاؤں گا. لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد اور کعبے بنائے جائیں، ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلوں ٹھیلوں فحاشی کا انتظام کیا جائے. ان کی نہیں، اولیاء اللہ کی نہیں، یا کسی کے بھی نام کی نظر و نیاز آپ دیتے ہو یا قبروں کو دھوتے ہو، بالکل شرک ہے بھائی. میں خود کسی دور میں یہ چیزیں صحیح سمجھتا تھا، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حدیث بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بنی اسرائیل کی طرح اپنے بزرگوں کی قبروں پہ مسجدیں مت بناؤ، یہ تمہیں تہس نہس کر دیں گی. اچھا، انہیں حاجت روا مشکل کشا نافع اور رضا سمجھا جائے، ان کی قبروں پر دست بستہ قیام مطلب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ، جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کے محبت کے نام پہ یہ کاروبار منات فروغ پذیر ہے. حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے ہمیں محفوظ رکھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور ان کے جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں، جو احادیث ہیں، ان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے. اس کے علاوہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کبھی پرواہ نہیں کی جو اس عہد کی وہ پرواہ کریں گے، کہ انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں کی. عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ ہی عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں. تو آج ہماری ہوئی انشاءاللہ الحمدللہ مکمل، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر زندگی رہی زندہ رہے تو کل ہم شروع کریں گے واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جس میں بہت ساری جو چیزیں سیکھنے والی ہیں. تو یہ جو واقعہ ابھی تک تھوڑا مکمل ہوا یہ بنی اسرائیل کا، اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں، میں تھوڑا وہ ریز کر دوں پوائنٹ. پہلے نمبر پہ تو وہ چہیتی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے جب نافرمانی کی تو آپ نے خود سنا پیچھے جو جتنے بھی کلپ ہیں کہ کیسے کیسے عذاب آئے ان پہ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی یا آپ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا تو کیا ہمارے ساتھ خیر برتی جائے گی؟ نہیں. اگر خیر برتی جانی ہوتی
تو نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ڈوب کے نہ مرتا، وہ نبی تھے وقت کے. اگر خیر برتی جانی ہوتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ غرق نہ ہوتی. اگر خیر برتی جانی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ جہنم میں نہ جاتے. اگر خیر برتی جانی ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چاچا ابو طالب وہ مسلمان نہیں ہوئے. خیر یہ موضوع آگے آئے گا انشاءاللہ، اس پہ مزید جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اور پورے پوائنٹ آف ویو، پوری مطلب ایویڈنس کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں، مشکلیں، تنگ دستیاں اور تکلیفیں دور فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. جو قرآن میں بار بار لکھا گیا ہے کہ کثیر مطلب جو میرے بندے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تھوڑے بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر لے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل ایک پانی کے بلبلے کی طرح کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آمین ثم آمین.